السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے اور 15ویں سپارے کا بھی آغاز ہے۔ اللہ رب العزت جو ساری دنیا کے کائنات کے رب ہیں، جو قرآن کو اتارنے والے ہیں، اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی۔ اسرا یسری، رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ لیلاً، رات کے کچھ حصے میں۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ جب نکرہ ہو نا، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ، تو نکرہ پر جب تنوین آ جائے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو اس کا معنی ہوتا ہے کم سے کم مدت، کم سے کم، مطلب ساری رات مراد نہیں، رات کے قلیل ترین حصے میں اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ من المسجد الحرام، بیت اللہ شریف مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، اللہ نے یہ سیر اپنے نبی کو اس لیے کروائی کہ وہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ اللہ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں تو ایک بندہ بول پڑے تو میں کہنا یار چپ کر، اور میں ایندی تے سن لوں، پھر چپ کر،
لیکن اللہ کا سننا، اللہ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم پوری دنیا کائنات کی دعاؤں کو، استجاؤں کو سنتا ہے، ایک ہی لمحے میں اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ۔ ہم تو ایک وقت میں دو بندوں کی نہیں سن سکتے، لیکن اللہ ایسا سننے والا ہے جو ساری کائنات کی سنتا ہے۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قصور والوں تم ذرا چپ رہو، میں پہلے لاہور والوں کی سن لوں، کبھی نہیں کہا۔ سب کی سنتا ہے، کوئی انگریزی میں بولے، کوئی پشتو میں بولے، کوئی فارسی میں بولے، کوئی ہندی میں بولے، بولیاں بھی اپنی، انداز بھی اپنے، ہر بندہ پکار رہے اللہ جی دے بوئے تے، اللہ اکبر، اللہ جی دے بوئے تے ہزار دیاں ٹولیاں۔ یہ لفظ ہزار ویسے بولے، مراد بے شمار۔ اللہ جی دے بوئے تے ہزار دیاں ٹولیاں، ایکو وقت سندا ہے وہ سب دیاں بولیاں۔ یہ ہے اللہ۔ اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ کا سننا اس کی شان کے شیان۔ اسی طرح ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی جو بشارت ہے نا، اس کی دنیا کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں، بے مثال۔ ساتوں زمینوں کے نیچے ایک کالے رنگ کی کیڑی، چیونٹی، وہ ایک پتھر پہ رینگ رہی ہو، میرا اللہ اس کالے رنگ کی کیڑی کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے رینگنے کی آواز کو سن بھی رہا ہے۔ یہ ہے انہ هو السمیع البصیر۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب سورۃ المجادلہ نازل ہوئی نا، 28ویں پارے کی پہلی آیات، وہ ایک بی بی آئی خولہ، اس کے خامد نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ تم میرے لیے، جو میں پنجابی سے کہنے نا ماں بہن، تو اس طرح وہ کہہ بیٹھا۔ اس وقت ابھی مسئلے کا حل نہیں آیا تھا، طلاق ہی سمجھی جاتی تھی۔ بیوی بڑی پریشان ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ نے کہا اللہ کا کوئی حکم آئے گا تو میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تو اس بیوی نے وہیں بیٹھے ہوئے اللہ سے کال ملا لے۔ ایک ہم ہے کہ پتہ نہیں ہمیں یقین ہی نہیں ہے، وہیں بیٹھے، صحیح حدیث ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، وہیں بیٹھے ڈائریکٹ اللہ کا نمبر ملایا، اور اس کا نہ نبی کو پتا تھا نہ اما جان عائشہ کو پتا تھا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ وہ اپنے رب سے جھگڑا کر رہی ہے، اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کر رہی۔ ہم اس کے پاس بیٹھے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کی بات سن لی۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سن لیا اس عورت کی التجا کو جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی، اصرار کر رہی تھی اپنے مسئلے کے بارے میں، اور اس نے اپنی رٹ اللہ کے دربار میں دائر کر دی، اور ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، مسئلے کا حل بھی نکال دیا۔ تو یہ اللہ ہے سمیع بصیر۔ ایک تو جب اللہ سے مانگے نا مکمل یقین کے ساتھ، اللہ کی قسم حدیث قدسی ہے، یہ آج دنیا کے اندر نا حسد، بغض، کینہ، عداوت کیوں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مل گیا، مجھے پتہ نہیں کسی نے دینا کہ نہیں دینا، یہ سمجھ آتی ہے نا، اس کو تو اتنے پیسے مل گئے۔ اللہ کی قسم میرا رب اتنے خزانوں کا مالک ہے، حدیث قدسی ہے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ دنیا کے لوگوں تم سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ. اللہ کہہ رہے حدیث قدسی اگلے بھی آ جاؤ. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے سارے جمع ہو جائیں. انسان بھی آ جائیں, فرشتے بھی آ جائیں, پہلے بھی آ جائیں, بعد والے بھی آ جائیں, جو فوت ہو گئے وہ بھی آ جائیں, جو زندے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں. ساری کائنات اول سے آخر ایک میدان میں جمع ہو جائے. توجہ کرنا, کون اللہ جس سے ہم مانگتے ہیں اس یقین سے مانگا کر. ساری دنیا ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے, ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق جتنا مانگے مانگتا ہی جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم ساری کائنات کے لوگوں کی باتوں کو مان کر ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان سب کو منہ مانگی مراد عطا کر دے تو پھر بھی ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. فرمایا کہ جس طرح سمندر کے اندر بہت بڑے دریا کے اندر کوئی بندہ ایک سوئی کو اس طرح ڈال کر نکال لیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سمندر کو کیا فرق ہے؟ وہ ہزاروں اربوں دفعہ بھی سوئی کو ڈبو کر نکالتا جائے, سمندر کو کوئی فرق نہیں. فرمایا اور دنیا کے لوگوں مجھ سے مانگتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں گا, میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن ہماری سوچ پازیٹیو نہیں ہے, نیگیٹو. وہ کسی کا کوئی دکان چل گئی, کوئی کاروبار چل گیا, سب سے پہلے تو وہ یہ پوچھے گی عورتوں کو مرض زیادہ ہوتا ہے, نہیں پہنا 10 سے کتوں تویز کروایا جی. ہاں سب تو پہلے تھوڑی دکان بڑی چل گئی, وہ کہتی وہ بابا فلاں کونے تے بیٹھا ہے وہ دیکھو کونے تو بابا بھی سارے مسئلہ ماشاء اللہ جنہیں کدی نماز نہیں پڑھی, جنہوں نے کلمہ نہیں آتا, جنہوں نے اپنی تقدیر کا پتہ نہیں, وہ لوگوں کی تقدیرہ دس دے لوگوں تو کئی بات وقت فٹ پاتھر تو بیٹھے ہوتے تو موٹر سائیکل سے 17 کالا یا منہ کر کے سارا دن وہ خاک چھانتے اور لوگوں کی لکیروں کو دیکھ کر بتاتے اور بدبخت لکیروں میں مت جا, مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے, جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں ایک دفعہ اس کا امتحان لینے کے لیے چلا گیا. میں نے کہا بابا جی دسو ذرا میری شادی ہوئے گی کہ نہیں؟ تو وہ لکیر والا پورا ویک کے کہتا پتھر تیری شادی ساری زندگی نہیں ہو سکتی. چنگا جوان قبر اسی انہوں نے غصہ بڑھا, انہیں زور نہ تھپڑ مارا, انہوں نے کہا بدبختہ 5 پتر نے میرے, کنے نے, تو تو نہ میری شادی نہیں ہو سکتی. بھائی ان پر اعتماد یقین نہ رکھو. وہ ایک عورت گھر میں جھگڑا ہو گیا, غصے میں آ گئی نا, وہ چلے گی باہر فلاں بابا نہیں بیٹھے نے تو انہوں نے تویز کرنے چلی, کہنے لگی میرا بندہ بڑا تنگ کرتا ہے. انہوں نے کہا بی 50 روپیہ لیا تویز لکھ دینا تو انشاءاللہ مر جائے گا. اس نے تویز لکھ دیے اور 50 روپے لے لیے تو کہنے لگا کار سے درخت نال بند نہیں جا کے. وہ اللہ کی طرف سے ایسے ہوا, وہ موت لکھی تھی دوسرے دن بندہ مر گیا. سارے عزیزوں اقارب جمع ہو گئے تو انہیں رو رہی آئے ویلو کو میں اپنے پیروں سے آپ پہ کوہاڑی مار بیٹھی آئے. وہ 2-4 لفظ بولے نا انہیں, وہ مرنے والے کے برا بھی آئے سن کہ بھی ایک ہی کہندی بھی انہوں کمرے چ لے گیا, کہندے صحیح گل دس کی کیتے, کہندی بھراو کی دساں نالے 50 روپیے دیتے نالے بندہ موا بیٹھے. انہیں بھی کندے کو تویز کرائے, وہ کہندے وہ باہر بیٹھا ہے, اندر کو چلے گئے. انہوں اتوں نہ کلمے پڑ وہ گالا گولا کڈن لگے, تین حیا شرم نہیں آتی, تو ساڈا بھرا مار چھڈے. تو عربی چ کہندے نے مکھ معافی, مکھ معافی. انہوں کہ تھوڑا دماغ حاضر ہے, اور عقل دے انے ہو بندیاں نو بندے مار سکتے ہیں. وہ بدبخت جڑا تویز لکھن والا نا وہ کہندا پہ کہندا آپ دے دماغ دا علاج کرو, کدی یہ بھی ہو سکتا ہے تو بندے نو بندے مار سکتے. تو گل تو ٹھیک ہے, جے تویزاں نال بندے مرتے ہیں
ایا بد وقت جڑا اسرائیل ساری دنیا کو تنگ کی بیٹھا ہے، اب کوئی ایک توید یہ پا دی میرا گھر کو ہے، ایک توید امریکہ کے صدر پا دی، ایک مودی نو پا دی، یہ تو پھڑک جان. اور تویدوں سے نہ بندے مرتے نہ تویدوں سے کاروبار چلتے. کاروبار چلانا ہے تو اللہ پر اعتماد رکھ، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو وظیفے بتائے ہیں وہ پڑھ، اللہ تیرے رزق میں برکت کر دے. انہیں کہا بھی تویز تو میں لکھا ہے، ان سے کوئی شک نہیں، تو 50 روپیے بھی لے رہے تو میں بندہ نہیں ماریا. انہیں کہا تویز لے کے آؤ. وہ تویز لے آتا، کہتا انہوں کھولو، اے بڑی پتہ دی گل ہے، توجہ کرنا. تویز کھولے نا تو کہتا پڑھو تو کی لکھا ہے، تیرا بندہ مرے نہ مرے میرے 50 کھرے دے کھرے. آ تویز لکھا، تیرا بندہ مرے نہ مرے میرے 50 کھرے دے کھرے. اور ایک سچا واقعہ تمہیں سنا دے، تارے تو سائی بال کوئی بندہ آتا جاتا ہوئے گا. سائی بال کے اندر سچا واقعہ مولانا عبدالحق صدیقی قید رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے وہ ساتھی سن اس دور دے. انہوں نے بیٹا آج کل اتنے امیر جماعت دا عبد الوکیل صدیقی کو اس طرح دا نام انہوں نے، ہاں یار محمد صدیقی، انہوں نے والد سن عبدالحق صدیقی، تو بڑے ایکسپرٹ جماعت دے ورکر سن، ڈی سی اے سی تھانے بتھانے بڑا انہوں نے تعلق واسطہ سی. انہوں نے سالہ گم ہوا سی، تو سالہ بڑی بڑی تھاٹی، وہ 10 سال ہو گئے ملے نہیں. ایک گوانڈن آئی کہتے حضرت صاحب میرا بیٹا گم ہو گیا تو مہربانی تھی تویز کر دیو. انہوں نے کہا بھائی میں کدی تویز نہیں کی، میں تو لکھتا ہی نہیں. انہیں حضرت صاحب تاری مہربانی. انہیں بڑا اصرار کی تھا، وہاں میں جان چھڑان واسطے نا، یہ سچا واقعہ جی، مشرق اخبار ہوں بھی آتا ہے، ادو بھی آتا سی. کہتے مشرق اخبار گھر پئی سی، تو میں ایک کونا ماڑا جا این لا کے نا مروڑ مروڑ کے میں کہا لے پھر بی بی جان چھڑ. وہ بی بی نے جا کے تویز جا کے رکھ لیا جتنے رکھنا. اللہ دا کرنا انجویا. 2-4 دن تو بعد ان کا بیٹا واپس آ گیا. تو وہ بی بی اس دور میں 1500 روپیہ بڑا سی، مٹھائی کا ڈبا 1500 روپیہ، نال باقی کچھ چیزاں چوزاں کپڑے کا جوڑا. تو گھر آئی دن کا ٹائم سی، تو حضرت صاحب کی اہلیہ بھی گھر ہی سی. تو کہنے لگی حضرت صاحب تمہیں مبارک ہوئے، اے تھوڑا تحفہ ہے، میرا پتر گھر آ گئے. وہ دے کے چلی گئی تو گھر لڑائی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا لوکاں دے پتر لب دے جی، میرا برا 10 سال ہو گئے گم ہوا ہے، تو یہ مطلب تسی میرے نہ تمہیں کوئی محبت نہیں. اور انہوں نے کہا اللہ والی ہے تو کملی عورت ہے، انہیں کوئی پتہ ہے یہ کام تو سارے رب کر دے. انہیں اصرار کیتا تو میں انہوں مشرق اخبار دے کو ٹکڑا لا کے دیتا ہے. وہ اندر چلے گئے تو کہتے بھی تیرا پتر لب دینا تو سارا اخبار ہی لے لے، تم بھی رکھ لے. تمہیں اس لیے عقیدہ رکھو اللہ پر. اللہ فرماتے ساری دنیا مجھ سے مانگے تو سوئی ڈبولے کے برابر بھی کمی نہیں آتی. ایک بندہ مانگ رہا تھا اللہ سے، یا اللہ ہمارا یقین ہے نا، اللہ ہمیں 10 کروڑ دے دے. کتنا بولے تھے کروڑ؟ 10 کروڑ دے دے تو یا اللہ انہیں دے دے، میں لے کے ہی اٹھنا. وہ ناک کمزور عقیدے والا بندہ، وہ ماں پھڑ گیا تھا، وہ اینے پیسے اللہ کو منگی جانے، اینے منگی جانے. وہ ہاتھ تھلے کر آتا میں تیرے پیو کو مانگنا پہ، میں تیرے باپ سے مانگ رہا ہوں، میں اس شہنشاہ سے مانگ رہا ہوں. تو 10 ارب کی بات، اس سے تو جتنے مانگو وہ دے دیتا ہے. آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب، کیوں شرمانا ہے. ایویں در غیران دے کیوں جانا ہے کو لا الہ الا اللہ. میرے در آمیں چولی پر دے ماں، نالے مال اولاد تے زر دے ماں. وہ تیری ہر مشکل حل کر دے ماں کو لا الہ الا اللہ. بات دور نہ نکل جائے، بات مکمل کرنے سے پہلے ایک آسمانی وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ کو. میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی.
زمینی بھی اور پھر آسمانی شہر میں. اللہ کے نبی 7 آسمانوں پر گئے. جب 7ویں آسمان پر گئے تو یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا کس نبی سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر. ہاں جی، کوئی بتائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. میں قربان جاؤں کہ میری اور آپ کی بطور نبی پاک کی امت کی اتنی عظمت اور قدر ہے کہ رب کے خلیل مجھے اور آپ کو سلام کہہ رہے. حدیث کے لفظ ہے، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم واپس جاؤ اقری علی امتک منی السلام، اپنی امت کو یعنی کہ امت محمدیہ کو میری طرف سے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام کہنا اور ساتھ پیغام بھی دینا. پیغام کیا ہے اس کو ذرا اپنے دل کی تختی میں نوٹ کر لیں. فرمایا کہ ان کو بتا دینا کہ جنت کی زمین ایک چٹیل میدان ہے اور اس کے اندر اگر تم اپنے درخت لگانا چاہتے ہو، پودے لگانا چاہتے ہو، اس کو ہرا بھرا کرنا چاہتے ہو تو اس کے درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات اللہ کی قسم دنیا بھر کا خزانہ اس کے اندر ہے. اور وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 5 چیزوں کا وظیفہ جس میں یہ بھی شامل ہے. دنیا جہان کا کوئی کام ہو، آپ کو کوئی مشکل ہو، گھر نہیں پڑھو، گاڑی نہیں تو پھر پڑھو، بچہ امتحان دے رہے وہ پڑھے، بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ماں باپ پڑھے بچے بھی پڑھے، شادی ہو گئی گھروں میں کچھ جھگڑا ہے تو وہ پڑھے، اولاد نہیں ہو رہی تو وہ پڑھے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بڑا مجرب نسخہ ہے. 5 چیزیں قرآن حدیث سے ثابت. ذرا تھوڑا سا پڑھ کے دیکھا تو کرو نا، رات دن میں کسی وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ. 5 چیزیں 100 بار پڑھنی ہے. مختصر. پہلے نمبر پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے شاید پچھلے سے پچھلے درس میں درود شریف کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ مختصر لفظ یہ بھی ترمذی میں ثابت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار. دوسرے نمبر پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100 بار. تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ جو ابھی بتایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار. چوتھے نمبر پر استغفر اللہ واتوب الیہ 100 بار. اور 5ویں نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی 100 بار. یا آگے پڑھ لیں الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں 100 بار پڑھیں. دن اور رات میں کسی وقت پڑھ لیں. اگر چاہیں تو 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ زیادہ ہو تو زیادہ بار پڑھیں. انشاءاللہ العزیز کوئی آپ کی مشکل، کوئی مسئلہ ہو، چند دنوں کے اندر میرا اللہ رحمتیں بڑھتے کر دے. یاد رہے گا سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100 بار. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار. استغفر اللہ واتوب الیہ 100 بار. اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو یاد کریں. یہ الحمدللہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ فیس بک میں بھی اور یوٹیوب پہ موجود ہے. بھول جاؤ تو وہ سیف ساجد کے نام پہ تلاش کر لینا، آپ کو مل جائے گا. یہ 5 چیزیں اپنے گھروں کے اندر بچوں کو بتائیں، بیوی کو بتائیں، بیٹے بیٹیوں کو بتائیں. اللہ کی قسم ہے جو بھی مشکل ہے میرا رب آسان کر دے گا انشاءاللہ. بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کریں، اور فلسطین کے لیے دعائیں ضرور کریں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے
کہ بے شک ساری دنیا نے آنکھیں بند کر لی ہیں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرے گا اور ظالموں کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، عمل کی توفیق عطا فرما، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں یا ہسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں تو علم نہیں، ڈاکٹروں کو بھی زیادہ علم نہیں، اس جسم کی مشینری کو تو نے بنایا ہے اللہ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یا اللہ ہمارے جسموں کے اندر ایک ایک وائرس بیماری کو نکال دے، تاحیات تندرستیاں عطا کر دے، تاحیات صحت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو اس نعمت کی قدر کی توفیق دے دے، خدمت کی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا دنیا کے اندر اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ یا اللہ آسانیاں کر دے، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کر دے۔ یا اللہ اپنے نبی کی امت میں رحم فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ دشمنوں کو پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ اپنے بندوں کو اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔